ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ آپ کے امتحانات کے متعلق کہ آپ کا جو نتیجہ بنے گا وہ کس طرح بنے گا، کیونکہ اس سے گزشتہ برس آپ کے جو امتحانات نہیں ہوئے تھے، بغیر امتحان کے پاس کیا گیا تھا اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو آپ کے اگلی کلاس میں امتحانات ہوں گے اسی کی پرسنٹیج کے لحاظ سے پچھلے مارکس دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے وضاحتی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے راولپنڈی بورڈ کی جانب سے، اور یقیناً یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا یہ تمام پنجاب کے بورڈز پر لاگو ہوگا۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے مطابق میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اور پارٹ 1 اوورال یہ جو نوٹیفیکیشن میں آج ہم بات کریں گے اس میں صرف انٹرمیڈیٹ کے متعلق بات کریں گے۔ انہوں نے میٹرک کے متعلق بھی کہا ہے، لیکن میٹرک کے لیے ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس میں جو ہم بات کریں گے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 پارٹ 2 یعنی 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کے جو نتیجے ہیں وہ بورڈ کے پنجاب کے تمام بورڈز کے کیسے بنیں گے، اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو پہلا پوائنٹ ہے، پہلے پوائنٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ وہ طلبہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات دینے ہیں، چونکہ ان کے گزشتہ برس امتحانات نہیں ہوئے تھے تو اس بار انہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 یعنی 12ویں جماعت کے جو امتحانات دینے ہیں وہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس کے دینے ہیں اور الیکٹیو سبجیکٹس کو پاس کرنا لازمی ہے۔ آپ کے جو الیکٹیو سبجیکٹس میں مارکس ہوں گے اسی پرسنٹیج ایوریج کے لحاظ سے آپ کو مارکس آپ کے کمپلسری سبجیکٹس میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے مل جائیں گے۔ اس طرح آپ کا پارٹ 2 انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ بنے گا اور اسی کا جو آپ کے مارکس ہیں اسی لحاظ سے آپ کے پارٹ 1 چونکہ گزشتہ برس آپ کے امتحانات نہیں ہوئے تھے تو آپ کو پچھلے پارٹ میں بھی مارکس اسی لحاظ سے مل جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہوا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر جو 2 ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ طلبہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے ری اپیئر ہونا تھا انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ری اپیئر ہوں، کیونکہ انہوں نے جو مضامین پاس کیے ہوں گے اسی کی ایوریج کے لحاظ سے انہیں ان کے جو ری اپیئر جن مضامین میں انہوں نے ہونا تھا مارکس مل جائیں گے۔ اور پوائنٹ نمبر جو 3 ہے اس میں کینڈیڈیٹس آف ایچ ایس سی اپیئرنگ فار مارکس امپرومنٹ، انٹرمیڈیٹ کے وہ طلبہ جو مارکس کی امپرومنٹ کے لیے ابھی پیپر دینا چاہ رہے تھے، پارٹ 1 شیل اپیئر ان الیکٹیو سبجیکٹس پارٹ 1 اور they shall have to pass all the elective subjects. The average marks obtained in subjects part 1 shall be reflected in remaining compulsory subjects. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ اگر انٹرمیڈیٹ کے جن مضامین میں جو آپ نے مارکس امپروو کرنے تھے ان کے صرف آپ نے الیکٹیو سبجیکٹس میں اپیئر ہونا ہے اور الیکٹیو سبجیکٹس میں جو آپ مارکس گین کریں گے اسی لحاظ سے امپروورز کو بھی جو دوسرے ان کے سبجیکٹس ہیں ان میں مارکس مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر جو 4 میں انہوں نے بات کی ہے کینڈیڈیٹس اپیئرنگ فار مارکس امپروومنٹ اور ری اپیئرنگ ان کمپلسری سبجیکٹس فار انٹرمیڈیٹ یعنی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ اور ایگزامینیشن 2021 اور اونلی نیڈ نوٹ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ طلبہ جو مارکس امپروو کرنے کے لیے یا ری اپیئر ہو رہے تھے کمپلسری سبجیکٹ میں انٹرمیڈیٹ میں، ان کے لیے ان کو مضامین ان کو نیڈ نوٹ ٹو اپیئر previous in examination they shall be awarded percentage of average marks obtained previously in all subjects or relevant part 1 اور part 2 respectively۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ طلبہ جو امپروومنٹ کے لیے ری اپیئر ہونا چاہ رہے تھے یا مارکس امپروو کرنا چاہ رہے تھے کمپلسری سبجیکٹ میں تو انہیں بھی اپیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی دوسرے مضامین الیکٹیو سبجیکٹ کی بنیاد پر کمپلسری سبجیکٹ جن میں انہوں نے ری اپیئر ہونا تھا ان میں مارکس مل جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر جو 5 ہے کینڈیڈیٹس اپیئرنگ فار ایڈیشنل سبجیکٹس ان ایچ ایس ایس سی اینول ایگزامینیشن 2021، وہ طلبہ جو 2021 کے اینول ایگزام میں انٹر لیول پہ اینول میں اپیئر ہونا چاہ رہے تھے اور ایڈیشنل سبجیکٹس کے لیے ان دی ریلیونٹ سبجیکٹ اور سبجیکٹس ان پارٹ 2 دے شیل obtain ان ایڈیشنل سبجیکٹ اور سبجیکٹس آف پارٹ 2 شیل بی awarded فار کورسپونڈنگ سبجیکٹس اور سبجیکٹ آف پارٹ 1۔ یعنی جو طلبہ ایڈیشنل سبجیکٹس کے لیے اپیئر ہونا چاہ رہے تھے وہ اپیئر ہو سکتے ہیں لیکن صرف پارٹ 2 کے لیے۔ پارٹ 2 میں جو ایڈیشنل سبجیکٹ میں مارکس گین کریں گے اسی لحاظ سے انہیں پارٹ 1 میں بھی جو مارکس ہیں وہ مل جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر جو 7 ہے دی کینڈیڈیٹس اپیئرنگ فار ایچ ایس ایس سی پارٹ 1 ایز فریش کینڈیڈیٹس شیل اپیئر ان پارٹ 1 elective subjects only. They shall have to pass all of the elective subjects. The average marks obtained in past subjects part 1 shall be reflected in remaining. یعنی یہ تو سمپل سی بات ہے کہ آپ میں سے وہ طلبہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 یعنی 11ویں جماعت کے امتحانات دینے ہیں وہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس کے پیپرز دیں گے اور الیکٹیو سبجیکٹس میں ان کے جو پرسنٹیج مارکس ہوں گے اسی لحاظ سے ان کو کمپلسری میں مارکس مل جائیں گے۔ یعنی اس طرح آپ میں سے وہ طلبہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے پیپر دینے ہیں ان کو ملیں گے، پارٹ 2 والوں کو اس لحاظ سے پیپر ملیں گے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو وضاحتی طور پر جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا بورڈ کی جانب سے اسکرین پر بھی نظر آیا۔ اگر آپ کو اسکرین پر واضح طور پر نوٹیفیکیشن نظر نہ آیا تو
اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا، آپ اس لنک پر کلک کر کے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو امتحانات ہیں ان کا جو رزلٹ بنے گا وہ کس طرح بنے گا۔ اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، میں نے بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ اس متعلق وضاحت کر دی۔ آپ کے لیے جو طلبہ میٹرک کا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کا جو رزلٹ ہے بورڈ کا وہ کیسے بنایا جائے گا۔ فی الحال آپ تمام طلبہ کے لیے بیسٹ وشز، نیک تمنائیں، اللہ حافظ۔